جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. جن، نظر بد، وہم، خوف، غم، بھوت، پریت، ایسے کئی چیزیں سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں. کچھ چیزوں کی حقیقت ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی حقیقت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. بعض تو بس وہم میں ہی پریشان رہتے ہیں. ان سب کے پیچھے شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غم. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے. بیداری میں جب آپ سوتے وقت حملہ ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں نجوا کہتے ہیں. جب آپ بیداری کی حالت میں ہوتے، نیند کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، اس وقت پر جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اس کو وسوسہ اور نزغہ کہتے ہیں. وسوسے کا ذکر سورہ ناس میں آیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. نیند کی حالت میں بھی وہ اس پر کرتا ہے. جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت پر بھی دعائیں پڑھ کر، کئی لوگ دعائیں نہیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں، گالی دیتے دیتے سو جاتے ہیں، غصہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں، بغیر دعاؤں کے سو جاتے ہیں. تو شیطان بھی سو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نجوا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. اس کو غم ڈالنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو غم لے کے اٹھتا ہے، پریشانیاں لے کے اٹھتا ہے، کاروبار، یہ ٹینشن. سوتا ہے جیسے اٹھتا ہے اس کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی، نہ اذکار کی ٹینشن، بزنس، فلاں کو پیسے دینا ہے، فلاں کو. تو شیطان کو آپ نے سنایا تو رات بھر وہ آپ کو آپ کے خردے یاد دلائے گا، آپ کے پریشان ہے. نجوا بڑا خطرناک حملہ ہے. اور ایک صاحب تو خودکشی کرنے چلے گئے تھے، گولیاں کھا لی تھی انہوں نے. اسی وقت پر مجھے فون آیا، میں گیا، جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے آپ نے اتنے گولیاں کھا لی، اتنے ٹیبلٹ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے غم ہے، بہت غم ہے. تو میں نے ان کو یہی آیت پڑھنے کے لیے کہا. قرآن مجید شفا ہے نا، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10. میں نے کہا اسی کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے. انہوں نے کہا کہ غم کی کیفیت چلے گی. وہی آیتیں جس کے اندر جو ذکر ہے قرآن مجید میں، وہی آیتیں پڑھ لیجیے، الحمدللہ غم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھٹکارا دیں گے. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ غم کیسے آتا ہے؟ نظر بد. ایک آدمی اچھا ہوتا ہے، رات میں اچانک بیمار، رات میں اچھا ہوتا ہے، صبح میں بیمار، اچانک معلوم ہوتا ہے شوگر کی بیماری لگ گئی، اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی کو بی پی، یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس ذرا بھی ٹائم ہے، ایمرجنسی اگر نہیں ہے، تو آپ پہلے رقیہ کریے، پہلے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے، دعائیں پڑھیے، کر کے رقیہ کریے اپنے جسم پر. ہو سکتا ہے نظر بد کی وجہ سے بیماری کا اٹیک ہوا ہوگا، کیونکہ آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دوائی لکھ دے گا، ایک مرتبہ دوائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو بہت آگے جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ جسمانی بیماری نہ ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی بیماری ہو. تو آپ دعائیں کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز غائب ہو جائے. تو اس لیے پہلے رقیہ کریے، بعد میں ڈاکٹر کے پاس جائیے. اگر آپ کے پاس ایمرجنسی کیفیت نہ ہو تو اس کا خیال کریے. تو نظر بد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائی وقدرہ بالانفس یعنی بالعین. میری امت کے اکثر مرنے والے نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. ہم سمجھ رہے شوگر کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ، یہ سب بیماریوں کی وجہ نظر بد ہوتی ہے. کیونکہ آج حسد بہت ہے لوگوں میں، جلن بہت ہے، اور ہم کو دکھاوے کی عادت بھی بہت ہے. کچھ بھی کھائے بھی تو فیس بک پہ پیزا ڈال دے رہا. اب اس میں سے کون اچھی نیت سے دیکھ رہا ہے؟ کسی ہو سکتا ہے وہ ٹائم پہ کافی بھوک لگی ہوگی، مجھے کچھ نہیں اور اس کو پیزا، خیال آ سکتا ہے، نظر بد بھی لگ سکتی ہے. اپنی نعمتوں کو چھپائی. ایک طرف حسد بھی بہت ہے، دوسری طرف دکھاوا بھی بہت ہے. کمبینیشن میں کہیں نظر بد نہ لگ جائے. اور کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس بڑا غلط طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس کار ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس بنگلہ ہے، ماشاءاللہ میرے پاس کپڑے ہیں، ماشاءاللہ میرے پاس بنگلہ ہے. یہ نظر بد نہیں لگنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ماشاءاللہ میں. ماشاءاللہ کا مطلب ایک الحمدللہ کی ایک شکل ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی طرف نسبت دی. لیکن نظر بد نہیں لگنے کی کوئی گارنٹی اس میں نہیں ہے. اسی لیے بارک اللہ اس کے اندر ایڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
ابن ماجہ حدیث نمبر 3509 کے حوالے کے مطابق الا ما یقتل احدکم اخاہ اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع له بالبرکہ. ایک صحابی نے ایک صحابی کی تعریف کی تو وہ صحابی ایسے ایک دم ایسے جیسے کہ کسی نے زنجیروں میں پکڑ لیا، ایسے ہی ہو گئے جیسے کسی نے زنجیروں میں ان کو باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولے کون ہے جو ان کی تعریف کیا ہے اور بارک اللہ نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی ابھی فلاں نے تعریف کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بلا کر کیوں تم اپنے ایک بھائی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو؟ کیوں تم اپنے بھائی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو؟ جب تم کو کوئی اچھی چیز لکھے اپنے بھائی میں تو تم کہو بارک اللہ، برکت کی دعا، تبارک اللہ، بارک اللہ، یہ دعائیں دینی چاہیے. صرف ماشاءاللہ، حیدرآباد میں کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاؤن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کیا بولنا ہے؟ بارک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گیا، ماشاءاللہ کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ہے؟ بارک اللہ. اور اسی طریقے سے جن اور جادو کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھنے کا رواج ختم ہوتے جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا سورہ کہف گھروں میں پڑھتے تھے لوگ، نفلی نمازیں سنتیں گھروں میں پڑھتے تھے. آج کل فرض نمازیں بھی غائب ہو جا رہی. تو سورہ کہف اور سورہ بقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 804 میں، سورہ بقرہ اگر پڑھ لو تو سارے جادوگر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اگر ہم یہ تعلیمات کا خیال کریں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ. تو مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں اندازہ لگائیے، ان سب چیزوں کو نبوی نسخے سے حل کرتے رہیے، خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ.